अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम सुहेल अफरीदी। इंशाल्लाह कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज का वीडियो का टॉपिक है, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा, अहकाम सिक्योरिटी सर्विस का पूरा रिव्यू देने वाला हूँ, फुल डिटेल देने वाला हूँ कि अहकाम सिक्योरिटी सर्विस कैसी कंपनी है, कितनी सैलरी देती है, क्या इन लोगों का रूल्स है। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड में आना चाहते हैं या अगर आप किसी भी कंपनी में आ रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड में, तो आपको ये वीडियो पूरा देखनी चाहिए कि अहकाम कैसी कंपनी है। क्योंकि कल को आप अगर किसी आपका दोस्त आ रहा है, आपका भाई कोई भी आ रहा है इस कंपनी में, तो आपको इन्फॉर्मेशन होगा। तो वीडियो मेरे साथ पूरा देखिएगा। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट दिस। अहकाम सिक्योरिटी सर्विस की अकोमोडेशन अच्छी अकोमोडेशन है, फुल क्लीन अकोमोडेशन है। अगर लॉन्ड्री की बात करें, लॉन्ड्री का मतलब है कि ये जब आप ड्यूटी जा रहे हैं तो जो यूनिफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप 2 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। अगर मौसम ठीक हो, ठंडा मौसम हो जैसे कि अभी चल रहा है, तो आप वो यूनिफॉर्म 2 से 3 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर गर्मी है, ज़्यादा गर्मी है, तो फिर डेली यूनिफॉर्म चेंज करना होती है। तो आप डेली 12-12 घंटा ड्यूटी करके आप कैसे यूनिफॉर्म जो है ख़ुद साफ़ करेंगे, ख़ुद उसको वॉश करेंगे। तो इसलिए हर कंपनी जो है दुबई में लॉन्ड्री प्रोवाइड करती है, कुछ कंपनियां होती है जो कि प्रोवाइड नहीं करती। तो अहकाम सिक्योरिटी सर्विस जो है लॉन्ड्री प्रोवाइड करती है। आप जो यूनिफॉर्म है आपका, आपको 3 यूनिफॉर्म, 3 पैंट, 3 शर्ट्स और शूज़, एक जोड़ा शूज़ आपको प्रोवाइड की जाती है, जो कि आपने यूनिफॉर्म जब आप ड्यूटी से आते हैं तो यूनिफॉर्म आपने लॉन्ड्री में देना है। अकोमोडेशन में ही एक रूम होता है, उसमें लॉन्ड्री होती है, तो वहाँ पर वो लोग आपको वॉश करके देते हैं। थर्ड जो है जिम। अगर किसी ने शौक है बॉडी बनाने का, बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज का, क्योंकि आप लोगों को पता है इधर ऐसी ड्यूटियाँ होती है, इतनी हार्ड नहीं होती, खासकर सिक्योरिटी गार्ड्स, ड्राइवर्स की। तो लोगों के पेट निकल आते हैं और वेट बहुत ज़्यादा जो है हो जाता है, ज़्यादा वेट हो जाता है लोगों का। तो इसलिए जिम भी प्रोवाइड है, फ्री ऑफ कॉस्ट जिम है। अगर दुबई में अपने जिम कराना है तो 150 दरम टू 200 दरम जिम का फीस होता है बाहर। अगर दुकानों वगैरह में कराना है जिम में, बॉडी बिल्डिंग के जो जिम्स होती है। लेकिन कंपनी जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट जिम प्रोवाइड करती है और कुछ मशीन है एक्सरसाइज की जो कि वहाँ पर मौजूद है। फोर्थ पे है सैलरी। सैलरी की अगर बात करें तो 2000 से लेके 2100, 2200, 2260 तक सैलरी आती है। किसी का 2000, किसी का 2100, इसी तरह थोड़ी कम पेश आती है। लेकिन 2100 आप माइंड में रखें कि इतनी सैलरी आ जाती है। बेसिक 1200, इन लोगों का बेसिक 1200 है, उसमें फिर अलाउंस और टाइम लगा के इतनी सैलरी आ जाती है। अगर ड्यूटी की बात करें तो 12 घंटा ड्यूटी है। एकामोडेशन कंपनी जो है प्रोवाइड करती है, ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड करती है। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स कि आप लोगों को रूम से उठा के बस में ड्यूटी लोकेशन तक लिया जाता है और वहाँ से फिर वापस पहुंचाया जाता है, तो ये भी प्रोवाइड करती है। अगर ड्यूटी लोकेशन की बात करें कि इन लोगों के पास कैसी ड्यूटी है, तो ड्यूटी में इन लोगों के पास मॉल्स है, शॉपिंग मॉल्स है, बड़े बड़े पार्क्स है, जहाँ पर विजिटर्स वगैरह आते हैं, पार्क्स है। और इसके अलावा एकामोडेशन है, जो लोग मतलब कि बिल्डिंग्स में रहते हैं, जैसे कि अगर इंटरनेशनल सिटी की बात करें, इसी तरह मरीना, जुमेरा, और इसी तरह जो है टेक्सटाइल सिटी और मोटर सिटी। इसी तरह मोटर सिटी तो सर्वियो एलएलसी के अंडर में है, लेकिन इसी तरह जहाँ पर जो है लोग रहते हैं रेंट पे, तो वहाँ पर इन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट्स है, हॉस्पिटल्स है, इसी तरह और एटसेट्रा। नंबर 7 है 2 डेज ऑफ। आप लोगों को जो सैलरी मिलती है 2000 से 2200 तक, तो इसमें 2 दिन आपका छुट्टी होगा। महीने में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 2 दिन छुट्टी मिलेगा। ये भी याद रखें, सिक्योरिटी गार्ड में बहुत ज़्यादा ऐसी कंपनी है जो कि छुट्टी नहीं देती। फुल मंथ, फुल ईयर आपने काम करना है। अगर आप 2 साल दुबई में इस किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपने 2 साल उसी कंपनी में काम करना है, छुट्टी नहीं करनी। अगर छुट्टी करेगा तो 3 दिन का वो लोग कटिंग करते हैं आपकी सैलरी से। 1 दिन छुट्टी करेगा तो 3 दिन कटिंग होती है। अगर बात करें छुट्टी की, अगर आप 2 से ज़्यादा छुट्टी करेगा तो फिर आप लोगों का 3 दिन का कटिंग होगा। खैर ये लोग ऐसे बताते हैं, ज़्यादातर काटते भी नहीं है, 1 दिन का कटिंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सिक्योरिटी गार्ड का चूँकि 2200 सैलरी है तो 70 इतना तक आ जाता है।
ڈے کا آلموسٹ آپ لوگ پھر کیلکولیٹ کریں تو ایک دن کا پھر یہ لوگ کاٹتے ہیں 70 درہم. اگر 3 دن ایک دن ایبسینٹ کرے تو 3 دن بھی کاٹ سکتی ہے. ڈیپینڈ ہے سپروائزر پہ کہ آپ کا سپروائزر کیسا ہے. اگر آپ بیمار ہو گئے اور آپ ڈیوٹی نہیں گئے پھر بھی آپ کا کٹنگ ہوگا. لیکن اگر آپ لوگوں نے سک لیو دیا، سک لیو مینز آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ڈاکٹر ایک پیپر بنا کے آپ کو دے گا کہ یہ بیمار تھا، اس نے وزٹ کیا ہمارا جو ہے کلینک وزٹ کیا، اور اس پہ اس ڈاکٹر کا سائن اسٹیمپ ہوتا ہے، تو پھر وہ آپ نے جمع کرنا ہے اپنی سپروائزر کے ساتھ. تو آپ کو وہ ڈے آف میں لگایا جاتا ہے اور اس کا بیسک ملتی ہے 8 گھنٹے کا، پھر وہ 4 گھنٹہ اوور ٹائم نہیں ملتا. نمبر 10 پہ ہے کچن پرووائڈ. یہ لوگ جو ہے یہ کمپنی جو ہے کچن بھی پرووائڈ کرتی ہے. جیسے کہ اگر ٹرانس گارڈ کی بات کریں تو ٹرانس گارڈ میں کچن نہیں ہے، ٹرانس گارڈ کچن پرووائڈ نہیں کرتی. بہت ساری ایسی کمپنی ہے دبئی میں جو کہ کچن پرووائڈ نہیں کرتی، چاہے کہ وہ آفس بوائے کا ہو، لیبر کا ہو، کلینرز کا ہو، ڈرائیور ہو اس میں، لیکن وہ کچن پرووائڈ نہیں کرتی. یا تو کھانا دیتی ہے یا آپ نے باہر سے کھانا پڑے گا. تو اگر کسی کو ہوٹل کا کھانا پسند نہیں ہے تو وہ کمپنی کے اندر اکاموڈیشن میں خود بھی اپنا فوڈ بنا سکتا ہے. کچن الاؤڈ ہے اس کمپنی کے اندر. نمبر 11 ہے اکاموڈیشن. جو ان لوگوں کا اکاموڈیشن ہے، کہاں کہاں پر ان لوگوں کا سیکیورٹی گارڈ رہتے ہیں. لیونگ روم اور اکاموڈیشن جو ہے الکوز میں ہے، سوناپور میں ہے، ڈی آئی پی میں ہے اور جبل علی میں ہے. تو الکوز، سوناپور، ڈی آئی پی، جبل علی میں ان لوگوں کے کیمپس ہیں. وہاں پر آپ کو کسی بھی کیمپ میں ڈال سکتے ہیں. اگر شفٹنگ کی بات کریں، اگر آپ کسی جگہ پر ڈیوٹی کر رہے ہیں تو کسی جگہ سے بھی آپ کو اٹھا کے دوسری جگہ میں ڈال سکتے ہیں. اگر کمپنی کا ضرورت ہے آپ کو، چاہے الکوز میں رکھے، چاہے سوناپور میں رکھے، آپ نے جانا ہے، اگر آپ ریفیوز کریں گے، بولیں گے کہ نہیں میرے ادھر دوست بن گئے، میں نہیں جاؤں گا دبئی میں، زیادہ تر ان چیزوں پہ لوگوں کو ٹرمینیٹ بھی کیا جاتا ہے. تو آپ نے ریفیوز کبھی بھی نہیں کرنا. آپ کو جہاں پر بھی یہ لوگ بھیجتے ہیں تو آپ نے جانا پڑتی ہے. نمبر 12 ہے لیو سیلری. لیو سیلری جو ہے جب آپ چھٹی جاتے ہیں تو دیکھیں دبئی کا رولز ہے 2 سال بعد 2 مہینہ چھٹی. کوئی کمپنی جو ہے زیادہ بھی دیتی ہے، لیکن 2 سال بعد جو ہے 2 مہینے کا چھٹی، اور اس 2 مہینے کی جو بیسک سیلری ہے وہ آپ لوگوں کو لیو سیلری پرووائڈ کی جاتی ہے ہر کمپنی کی طرف سے. کچھ کمپنیاں ہوتی ہے جو کہ پرووائڈ نہیں بھی کرتی، اور کچھ ہوتی ہے جو کہ پرووائڈ کرتی ہے. جیسے کہ یہ کمپنی ہے تو اچھی کمپنی ہے، تو آپ لوگوں کو 1200 سیلری آپ کی جو بیسک ہے وہ 2 مہینے کا چھٹی گزارنے کے لیے بھی پرووائڈ کرتی ہے. ٹکٹس کی اگر بات کریں، لیو سیلری کے ساتھ ٹکٹس بھی یہ کمپنی دیتی ہے، لیکن ٹکٹس یہ خرید کے نہیں دیتی. آپ لوگوں کو پیسے ڈالتی ہے آپ کے سیلری آنے سے پہلے. فار ایگزامپل آپ نے چھٹی جانا ہے تو 5-6 تاریخ کو جانا ہے، تو 30 تاریخ تک سیلری آتی ہے اس کمپنی کا. تو آپ کا جو لیو سیلری ہے اور ٹکٹس کا پیسہ ہے تو یہ 5-6 دن 4 دن پہلے ڈالتی ہے، یا سیلری کے ساتھ ہی ڈالتی ہے. تو ٹکٹس کے یہ لوگ 1000 سے 1200 دیتے ہیں، جو کہ پاکستان کا ٹکٹس ایزیلی ریٹرن مل جاتی ہے آنے جانے کا. اگر انڈیا کی بات کریں تو وہ بھی مل جاتی ہے، نیپال وغیرہ کا آئی ڈونٹ نو. تو یہ اگر آپ نے مطلب عید سے 2-3 دن پہلے جانا ہے تو پھر ٹکٹ مہنگا ہوتی ہے. تو آپ لوگوں نے اسی ٹائم پہ جانا ہے جس ٹائم پہ ٹکٹ سستا ہو. آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اس ٹائم پہ ٹکٹ سستا ہے، کیونکہ کمپنی ٹکٹ نہیں دیتی، آپ کو پیسے دیتی ہے. اس پیسوں میں اگر آپ کی کنٹری کا ٹکٹ مہنگا ہے تو آپ پہ ڈیپینڈ ہے، پھر آپ نے اپنے پیسوں سے لینی ہوتی ہے. نمبر 14 ہے یونیفارم. جو ہے یونیفارم رینیول ٹائم. تو جو یونیفارم کمپنی آپ کو دیتی ہے، ظاہر ہے یونیفارم تو مطلب کہ پرانی ہو جاتی ہے، اولڈ ہو جاتی ہے. تو جو یونیفارم کمپنی آپ کو دیتی ہے وہ 1 سال کے بعد آپ کا یونیفارم رینیو کیا جاتا ہے. آپ کی جو شوز ہے، ٹائی ہے، کوٹ ہے اور یونیفارم پینٹ شرٹس ہے، تو وہ 1 سال کے بعد آپ ریکویسٹ ڈال سکتے ہیں رینیو کرانے کے لیے، نیا آپ کو پرووائڈ کی جائے گی. اگر سال سے پہلے آپ کا یونیفارم پھٹ گیا یا خراب ہو گیا یا کوئی چوری ہو گیا، لانڈری میں زیادہ تر چوری بھی ہو جاتی ہے، گم جاتی ہے ادھر ادھر، تو اس میں پھر آپ لوگوں اگر آپ ریکویسٹ ڈالے گا تو آپ کا سیلری میں سے کٹنگ ہوگا یونیفارم کا. 1 سال کے بعد فری ہے، 1 سال کے اندر اگر دوبارہ آپ نے یونیفارم لینی ہے تو پھر اس کا کٹنگ ہو جاتی ہے سیلری میں.
15 ہے اگر آپ نے چھٹی جانا ہے، فار ایگزامپل آپ نے 1 سال بعد جانا ہے، یہ بھی یاد رکھیں سال بعد بھی آپ جا سکتے ہیں، لیکن آنے جانے کا ٹکٹ آپ کا اپنا ہوگا، اور جو بیسک سیلری ہے 1 منتھ کا 1200 آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہے، دیتی ہے کمپنی۔ اگر سال بعد جانا ہے تو 1 منتھ ڈیوٹی ہے، سوری چھٹی ملتی ہے، اور اگر 2 سال بعد جانا ہے تو 2 سال، اگر 3 سال بعد جانا ہے پھر بھی آپ لوگوں کو 2 مہینے کا ہی چھٹی ملتی ہے۔ تو جو بیفور ویکیشن ہے، آپ جب ویکیشن پہ جاتے ہیں، چھٹی پہ جاتے ہیں، تو آپ نے 3 مہینے پہلے پیپر ڈالنا ہوتی ہے، 3 مہینے پہلے، کیونکہ سیمی گورنمنٹ کمپنی ہے، رولز جو ہے ٹائٹ ہے، تو 3 مہینہ پہلے آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ مجھے جانا ہے، پیپر ڈالنی ہے، تو پھر وہ پروسیس ہے، رولز ہے ان لوگوں کا۔ 16 ہے آفٹر ریزائن دے آر پیئنگ بیسک، جب آپ ریزائن، اگر آپ نے اس کمپنی میں 1 سال کام کیا، 2 سال کام کیا، 5 سال کام کیا، تو 1 سال کے مطابق آپ لوگوں کو پیمنٹ کی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے 1 سال کام کیا تو آپ کو 1200 بیسک ملے گا، اگر جو آپ کی بیسک سیلری ہے وہ 1 سال بعد ملے گا آپ کو، اگر آپ ریزائن دیتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کمپنی میں 10 سال کام کیا تو پھر آپ لوگوں کو 12,000 درہم ملے گا، جو آپ جائیں گے پرماننٹلی ریزائن دیں گے تو کمپنی آپ لوگوں کو جو پینشن وغیرہ پاکستان میں ہوتی ہے وہی جمع فنڈ یا پینشن وہی آپ لوگوں کو ملتی ہے۔ نمبر 17 ہے 6 منتھ پروبیشن پیریڈ، دیکھیں دبئی کا رولز ہے، دبئی، آئی لائک دبئی بیکاز دا رولز آف دبئی سو گڈ، بیکاز جو ادر کنٹری ہے، سعودی عرب وغیرہ ہے، وہاں پر ایسے رولز نہیں ہے، لیکن دبئی میں آپ نے ایک کمپنی کے ساتھ 6 مہینہ کام کیا، اس کے بعد آپ دوسری کمپنی میں جا سکتے ہیں۔ تو یہ کمپنی بھی 6 مہینے کے بعد اگر آپ نے جانا ہے کسی دوسری کمپنی میں، اگر کوئی اچھا کام آپ کو مل رہا ہے تو آپ دوسری کمپنی میں جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ زیادہ تر ایسی کمپنی ہوتی ہے جو کہ 6 مہینے کے بعد نہیں چھوڑتی بندے کو، لیکن اگر آپ پر لیبر کورٹ میں جاتے ہیں تو وہ مجبوراً پھر ان لوگوں نے چھوڑنا ہے، لیکن اس میں اگر آپ نے ریزائن دیا تو 6 مہینے کے بعد آپ دے سکتے ہیں۔ اینڈ لاسٹ ہے یو کین چیک آلسو یو کین وزٹ دیئر اکاموڈیشن، آپ خود بھی جائیں، اگر آپ دبئی میں ہے، آپ کا کوئی ریلیٹیو آ رہا ہے تو آپ نے اس کے لیے اگر انفارمیشن کلیکٹ کرنا ہے تو آپ خود بھی جا کے ان لوگوں کا اکاموڈیشن، وہاں پر جو سیکیورٹی گارڈ ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی کیا کیا سین ہے، جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل سے شیئر کیا، سیم ٹو سیم ایسا ہی ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگ جا کے چیک کریں، چیک آؤٹ کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، اور ہاں ویڈیو لائک کریں، چینل بھی سبسکرائب کریں۔ گڈ بائے۔